سیاسی جماعت پر آپ نے پابندی لگائی، ایسی جماعت جسے 2018 کے الیکشن میں تقریباً 23 لاکھ ووٹ لیے اور غالباً سندھ اسمبلی میں ان کی نمائندگی بھی ہے۔ دیکھیں، اہم ترین بات یہ ہے کہ جب بھی سیاسی جماعت پر، کسی بھی سیاسی جماعت پر آپ کو پابندی لگانے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے، اور کسی ملک کی سیاسی جماعت کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو بیرون ملک سے امداد حاصل ہو رہی ہے، اس کے بارے میں 1,00,000 دفعہ سوچنا چاہیے۔ لیکن پاکستان میں سوچنے سمجھنے کا چونکہ رواج ہی نہیں ہے، اور ہماری جو موجودہ حکومت ہے یہ پہلے بولتی ہے، اس کے بعد سوچنا سمجھنا شروع کرتی ہے، کیونکہ جب آگے سے رد عمل آتا ہے تو اس نے پہلے کالعدم اس کو قرار دیا، اس کے بعد پھر اس کے بارے میں یہ ہمارے وزرائے با تدبیر نے یہ فرمایا کہ اس کو پیسے بھی باہر سے آ رہے ہیں۔ اور آپ نے، مجھے یاد ہے اس دن مجھ سے پروگرام میں ایک سوال پوچھا تھا، میں نے کہا بات صرف کراچی تک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اگر مجھے یہ بات پتا ہے تو کیا یہ جو وزیر بیٹھے ہیں انہیں یہ نہیں پتا؟ اس کا مطلب ہے ان کے کان میں آ کے کوئی بھی پھونک مارے اس کے اوپر انڈیا کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیں گے۔ تو ایک تو اس سے آپ کو اپنی حکومت کے اندر موجود شامل جو لوگ ہیں ان کی ذہنی پستی کا بھی بہت اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو جس پارٹی پہ آج ٹی ایل پی پہ جو آپ نے پابندی ہٹائی ہے، جس طرح اس کا لگایا جانا درست نہیں تھا، اس طرح اس کا اٹھایا جانا بھی درست نہیں ہے۔ اٹھایا جانا کس طرح درست کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک خفیہ معاہدہ کام کر رہا ہے جس کے فریقوں کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، وہ خود آ کے باہر بتاتے ہیں کہ ایک معاہدہ ہے جس کا میں ضامن ہوں اور اس کی شکل صرف مجھے پتا ہے۔ تو لہٰذا اب مفتی منیب الرحمان صاحب کے کہے کے اوپر ہم یقین کر لیں، چونکہ مجھے ثقہ راوی لگتے ہیں بالعموم، تو جب ایک ثقہ راوی آپ کے سامنے آ کے یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہوا دیکھا ہے اور باہر آ کے اس کی گواہی دے رہا ہے، حالانکہ فقہا کہ ہاں یہ بحث موجود ہے کہ خبر احاد پہ آپ کو یقین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یعنی ایک آدمی اگر آ کے کوئی باہر کوئی خبر دے تو پھر کیا اس کو شرعی احکامات کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا، ایک فقہی بحث ہے۔ لیکن بہرحال تو ایک ہم خبر واحد پہ یقین کرتے ہوئے، چونکہ راوی ثقہ ہے، تو ہم مان رہے ہیں کہ جناب ایک معاہدہ بھی ہوا ہوگا، اس معاہدے کے اندر ہوپ فلی پاکستان کا مفاد بھی نہیں بیچا گیا ہوگا۔ نمبر 2، ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے قوانین کے مطابق جن لوگوں نے جرم کا ارتکاب کیا، مثلا پولیس کو مارا یا کوئی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا، ہوپ فلی اس طرح کے مجرموں کو بھی نہیں چھوڑا گیا ہوگا۔ ہوپ فلی ریاست کی سالمیت کو دھکا دینے والے لوگوں کے بارے میں بھی کچھ سودے بازی نہیں کی ہوگی، کیونکہ اس میں ہماری ریاست کے بڑے بڑے لوگ بھی یہ بات خبر احاد کی بنیاد پہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے بیان کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں۔ میں فرض کر رہا ہوں کہ جو مفتی صاحب نے کہا ہے وہ سب ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے میں اس کے بارے میں تو میں ہر ظن اور ہر تخمینے سے کام لے سکتا ہوں نا۔ جب آپ نے میرے ریاست کے شہری ہونے کا حق مجھ سے متفقہ طور پہ چھین لیا، میری ریاست کے بارے میں آپ نے ایک معاہدہ کیا جس کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ آپ نے ہو سکتا ہے ایسا بھی کیا ہو سکتا ہے آپ نے ایسا بھی کیا ہو۔ تو میں امید ظن اچھا رکھ کے خوش گمانی سے کام لے کے سمجھ رہا ہوں کہ ایسی کوئی سودے بازی نہیں ہوئی ہوگی، نہ کسی مجرم کو چھوڑا گیا ہوگا، نہ پاکستان کی سالمیت کو، جس کے اوپر وزراء کہہ رہے تھے کہ انڈیا سے، ایسے بھی کسی شخص کو نہیں چھوڑا گیا ہوگا، اور کوئی دیگر پاکستان کی سالمیت پہ سمجھوتا نہیں کیا گیا ہوگا۔ تو لہٰذا اس جتھے کو آپ نے کہا ہے کہ اب یہ کل آپ نے ایک سیاسی جماعت کو کہا تھا یہ جتھا ہے، آج آپ نے اس جتھے کو کہا ہے کہ یہ سیاسی جماعت ہے، تو بسم اللہ آپ جو مرضی کریں، کیونکہ یہ ملک ہے، آپ نے تو اس کو کھیلنے کی جگہ بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ جب کھیلنا چاہ رہے ہو تو ضرور کھیلیں، بسم اللہ۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ایک جماعت کا لدم تھی تو ایک جماعت کا لدم نہیں ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ملک تو آپ نے کھیلنا تھا نا، اس کے ساتھ کھیلیں۔ صاحب ایک سیاسی جماعت کو پہلے کالعدم قرار دینا، پھر اس سے وہ ٹیگ ہٹا لینا، پھر اس جماعت کی جانب سے جو ہمارے پولیس اہلکار ہیں ان پر اسٹریٹ فائر کیے گئے، وہ جو شہداء ہیں کیا ان پر جو وہ پرچے کٹے گئے کیا وہ بھی واپس لے لیے جائیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ آپ نے خلاف حقیقت بات کی ہے، خلاف حقیقت مفتی صاحب کے خیال میں، اور اگر آپ نے ایسا کہا تو مفتی صاحب آپ کو کہیں گے آپ لبرل ہیں۔ اچھا، اور لبرلوں کو اس معاہدے کا بڑا افسوس ہے، گویا اپنی ریاست کی رٹ پہ اصرار کرنے والا شخص تازہ تعریف کے مطابق لبرل ہے، ایسی جماعت اور قابل گردن زدنی ہے، اور
کشتنی ہے اور کم از کم گفتنی میں تو اس کو جتنا ناکارہ کہا جا سکے ضرور کہا جائے. صاحب ایسی جماعت جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ انہیں فورن فنڈنگ ہو رہی ہے, وہ آپ بھارت سے بھی کہہ رہے تھے, پھر کہہ رہے تھے کہ اندرونی طور پر بھی کچھ لوگ, حکومت کا اوبیسلی حکومت کی بات ہو رہی ہے کہ جی اندر سے بھی کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے اب وہ حکومت نے ہٹا دیا, اس پر سے یہ ٹیگ ٹھیک کیا حکومت نے؟ میں تو پہلے دن سے تحریک لبیک کو قلعدم نہیں کہہ رہا تھا, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب اس پروگرام میں پچھلے ہفتے بات کر رہے تھے اتوار والے دن, تو بھی میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ تحریک لبیک قلعدم جماعت نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر آپ واقعی چلیں تحریک لبیک کے لوگ تو عام سٹیزنز ہیں, اس میں سے کچھ لوگ قانون کی خلاف ورزی کریں, آپ ان پہ پرچے کاٹتے ہیں, یہ کریں, آپ تو ریاست پاکستان ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے کہ بطور ریاست پاکستان قلعدم جماعت صرف تب ہوتی ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی قلعدم تب ہوتی ہے جب اس کا ریفرنس آپ اس کو حکومت اس کا ریفرنس فائل کرے, ریفرنس الیکشن کمیشن میں جائے, الیکشن کمیشن کے بعد پارلیمنٹ اس کے اندر ایک ریفرنس فائل کرے, سپریم کورٹ پہ جائے, سپریم کورٹ اس کے اندر حتمی فیصلہ کرے. قانون اور آئین پاکستان کے نیچے آرٹیکل 18, آرٹیکل 218 سے 222 اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کی متعلقہ ایکٹ 2017 کے ایکٹ کی متعلقہ شقوں میں صرف یہی طریقہ ہے کسی جماعت کو قلعدم قرار دینے کا. انٹیریئر منسٹر کے کہہ دینے سے یا ایون وزیر اعظم کے کہہ دینے سے جماعت قلعدم نہیں ہوتی. سوال جو حبیب صاحب نے اٹھایا یہ سوال بڑا ضروری ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سے ایسے مواقع بھی آئے جہاں پہ کنزرویٹیوز, لبرلز کا ہم اپوزٹ کر لیتے ہیں, فنڈامنٹلسٹ کنزرویٹیوز کو ہم نے قلعدم قرار دیا, ان کے اوپر پرچے کاٹے, پھر ایک سیٹلمنٹ ہوئی, پرچے ہٹا دیے, تحریک لبیک کی بات سامنے رکھ لیتے ہیں. اسی کے اپوزٹ دوسری طرف بھی ہوا. کیا پشتون تحفظ موومنٹ جیسی پارٹیز نے ریاست پاکستان کے اوپر فائرنگ نہیں کی تھی ان کے لوگوں کے اوپر؟ کیا ہمارے فوجی جوان شہید نہیں ہوئے تھے؟ اس وقت ان کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ یہی لبرلز کھڑے تھے. بھائی مولوی صاحبان تو نہیں کھڑے تھے نا ان کے ساتھ, لبرل لوگ کھڑے تھے نا جو کہہ رہے تھے کہ ان کو قلعدم بھی نہ کریں, پرچے بھی واپس کریں, محسن داور صاحب کو بھی چھوڑ دیں, تو فلانے کو بھی کر دیں, تو یہ کر دیں, تو وہ کر دیں. اس میں اور اس میں کتنا زیادہ فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کے پاس 5 لاکھ بندہ تھا تو یہ آپ کے پورے لانگ مارچ کر رہے تھے, وہ ایک خطے کے اندر محدود تھے, لیکن ریاست سے لڑائی, پھر اس کے اوپر کچھ کاروائی, اس کاروائی کو انڈو کرنا اور ان کو واپس مین سٹریم میں ایکسیپٹ کرنا. ان کے پارلیمان کے ممبران موجود ہیں, جس طرح ٹی ایل پی کے پارلیمان کے ممبران موجود ہیں. ریاست کا دل ان چیزوں سے تھوڑا بڑا ہونا چاہیے. مجھے اس بات کی بھی تکلیف ہے کہ ان کے اوپر پرچے کیوں واپس کیے گئے, مجھے اس بات کی بھی تکلیف تھی کہ ان کے اوپر پرچے واپس کیوں کیے گئے. یا اس سے پہلے ہم صرف پی ٹی ایم کے اوپر نہیں رہ سکتے, ایک زمانے کے اندر ایم کیو ایم کے اوپر اس طرح کے پرچے موجود رہے ہیں جو بعد میں کسی وجہ سے واپس ہوئے, پیپلز پارٹی کے اوپر موجود رہے ہیں, پی ٹی آئی کے اوپر موجود رہے ہیں, وکلا تحریک کے اندر لائرز موومنٹ کے اوپر وکلا حضرات کے اوپر پرچے کاٹے گئے, پری اریسٹ بیلز کی, پری اریسٹ کیا نام ہے, پروٹیکٹیو ان کو کسٹڈی کے اندر رکھا گیا, پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. ریاست کا دل ان چیزوں سے بڑا ہوتا ہے. حکومت ریاست کو میری گزارش سنیے, ریاست کا جو پہلا وار ہے, خواہ وہ پی ٹی ایم کے خلاف ہو, جب ان کے خلاف کیا گیا تھا کہ جی ہم ان کو شروع میں پکڑ لیں گے, یا پاکستان یا تحریک لبیک کے بارے میں ہو, یا ایم کیو ایم کے بارے میں ہو, یا وکلا حضرات کے بارے میں ہو, ریاست کی پہلی اٹیمپٹ یہ نہیں ہوتی یا نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بس شٹ ڈاؤن کر دیں گے. ریاست کی پاور کے ساتھ کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا.